في الجاهلية ونحن عليها إلى الآن إلا أن تنهانا يا رسول الله. قال وما الخمس التي أمرتكم بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. قال وما الخمس التي أمرتكم فيها؟ أبدا أنه تزولون واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدمون وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلدون كذا في الكنز. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول میں پھیلایا تھا. شروع سے ہی جیسے افراد تھے تو افراد کو بیچ دیتے تھے، مجمع ہوا تو جماعتیں بیچ دیتے تھے. وہ حضرات لوگوں کو صرف دعوت دے کر اسلام میں داخل نہیں کرتے تھے، بلکہ دعوت بھی دیتے تھے اور اسلام کی تعلیم بھی دیتے تھے. ہر صحابی داعی تھا، معلم تھا، عابد بھی تھا، ذاکر بھی تھا، خادم بھی تھا. جی ہاں، سب اس طرح یہ صفاتیں جمع کی گئی تھی. اور خود یہ ماحول جو تھا عرب، ان میں بھی بڑی صلاحیت تھی، اگرچہ جاہلیت کا پردہ پڑا ہوا تھا. جاہلیت کا پردہ اٹھ گیا تو ان کی اصلی صلاحیتیں ظاہر ہوئی کہ ان کے اندر کتنی بڑی صلاحیت ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی، کام کو انجام تک پہنچانے کی اور صحیح سمجھنے کی. یہ ظاہر ہوئی. اور یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے. جی ہاں، لیکن وہ ضائع ہو رہی ہے. اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. صلاحیت کو حق پر استعمال کرنا چاہیے، صلاحیت کو آخرت بنانے پر استعمال کرنا چاہیے. یہ اصل دعوت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو آخرت بنانے پر استعمال کرو. نہیں تو یہ دنیا کے تھوڑی تھوڑی مال متا میں، تھوڑی تھوڑی عیش میں کب ختم ہو جائے گی اور آخرت میں کچھ نہیں ملے. یہ حضرات بہت سمجھدار تھے، اس لیے حضور کی خدمت میں یہ حاضر بھی ہوتے تھے اور اپنی سناتے تھے، حضور کی سنتے تھے. دونوں باتیں. مولانا یوسف صاحب کے پاس جماعتیں پہلے شروع میں آتی تھی تو فرماتے تھے حال دو حال لو، حال دو، کیا کر کے آئے، کیا کر رہے ہو. پھر حال لو، یعنی ہم سے لو کہ ہم کیا کرانا چاہتے ہیں. یہی صحیح طریقہ ہے. یہ بات نہیں ہوگی تو لوگ اپنا اپنا گانا گائیں گے، میں میری کہوں گا، آپ اپنے گائیں گے. جی ہاں، یوں اصل چیز ماری جائے گی. یہ ہم ایسا نہیں تھا، صحیح سمجھتے تھے، صحیح. اور پھر حاضری دے کر کے اپنی بات سناتے تھے، تعلیم بھی لیتے تھے، تصحیح بھی لیتے تھے. جی ہاں، کہ ہماری چیز صحیح ہو جائے. یہی صحیح طریقہ ہے. میں تو رسم ہے، رسم ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم 7 آدمیوں کی ہماری جماعت میں 7واں تھا. جب ہم نے حاضری دی تو ہم نے آپ کو سلام کیا. یہی سنت ہے کہ ملاقات میں پہلے سلام کرے پھر بات کرے. بات کرنے سے پہلے سلام کرے. تو ہم نے سلام کیا، اور سلام کا صیغہ بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، الف کے زبر کے ساتھ. یہ صحیح صیغہ ہے اس کا، السلام علیکم. ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ہم کو سلام کا جواب دیا. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. پھر ہم نے آپ سے بات کی تو کہنا تھا. ہم کو آپ کی بات بہت عجیب معلوم ہوئی، بہت اچھی معلوم ہوئی. فرمایا آپ کون لوگ ہو؟ حضرت کیا ہم مومنین ہیں. تو فرمایا کہ ہر بات کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تم نے کس چیز کو ایمان سمجھا ہے؟ انہوں نے کہا
کہ ہمارے اندر خصلتیں ہیں، 15 خصلتیں ہماری ہیں. 5 وہ ہیں کہ جس کی آپ نے تعلیم دی ہے، 5 وہ ہیں جو آپ کے بھیجے ہوئی جماعتوں نے ہم کو تعلیم دی ہے، اور 5 وہ ہیں جو پہلے سے ہماری طبیعتوں میں ہی تھی. جاہلیت کے زمانے سے ہم اسی خصلتوں پر تھے اور ابھی تک اسی پر ہیں. اگر آپ منع کریں گے تو چھوڑ دیں گے. کتنی صاف بات ہے. آپ منع فرمائیں گے چھوڑ دیں گے. اچھا، آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں جو میں نے حکم دیا وہ کیا چیزیں؟ عرض کیا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان لاویں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاویں، اس کی کتابوں پر ایمان لاویں، اس کے رسولوں پر ایمان لاویں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاویں. یہ آپ نے فرمایا ایمان مفصل. پھر فرمایا اچھا ہماری دعوت دینے والے آدمیوں نے جو بھیجے تھے انہوں نے کیا سکھایا تھا؟ کہ انہوں نے ہم کو یہ حکم دیا تھا اور یہ سکھایا تھا کہ ہم گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. اور ہم نماز قائم کریں جو فرض ہے، اور زکوٰۃ جو واجب ہے وہ ادا کریں، اور رمضان کے روزے رکھیں، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر حج کرنے کی طاقت ہے. یہ 5 باتیں آپ کے آدمیوں نے ہم کو سکھائی. اچھا، وہ 5 باتیں کیا ہیں جو تمہارے اندر پہلے سے تھی جاہلیت کے زمانے سے؟ عرض کیا وہ 5 باتیں یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اچھے حال میں رکھے تو شکر کرنا، بلا و تکلیف میں آویں تو صبر کرنا، دشمنوں سے مقابلہ ہو جاوے دین کے دشمنوں سے تو ان کا مقابلے میں جمنا، اور مقدر میں جو بھی بات ہو جاوے تقدیر سے اس پر راضی رہنا، اور دشمن پر بھی مصیبت آوے تو کبھی خوش نہیں ہونا. کہ دشمن کی تکلیف سے خوش ہونا یہ بری عادت ہے، کیونکہ آج دشمن پر کوئی تکلیف آئی ہے ہمارے پر بھی آ سکتی ہے. تو کہیے بھی ہم کے دشمن کو بھی کوئی تکلیف مصیبت آئے تو ہم کبھی خوش نہیں ہوتے. کتنی شرافت کی باتیں ہیں. فرمایا کہ تم تو بڑے سمجھدار ہو، بڑے ادب والے ہو، ایسی صلاحیت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نبی ہو جاتے. اور ہماری طرف آپ نے تبسم فرمایا. پھر فرمایا کہ میں تمہیں 5 باتیں اور بتاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے خیر کی خصلتیں مکمل ہو جائیں. 1، لا تجمعوا ما لا تاکلوا، جتنا کھاتے نہیں ہو تو اسے جمع نہ کرو، جتنا کھانا ہے اتنا ہی جمع کرو. اور ولا تبنوا ما لا تسكنون، اور اتنی عمارتیں نہ بناؤ جن میں تم رہتے بھی نہیں ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی بناؤ. ولا تنافسوا فيما غدا عنه تذرون، اور ان باتوں میں ایک دوسرے کا ہرس نہ کرو جن کو چھوڑ کر کے کل چلے جانا ہے، یعنی دنیا کی طرف کی. اس میں ایک دوسرے کی ہرس نہیں کرنا ہے. کیوں کہ اس کو تو وہ بھی چھوڑ دے گا جس کی ہرس کرو، یہ تم بھی چھوڑ دو گے. تو جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ اور اس کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا. اور وَارْغَبُوا فِيمَا إِلَيْهِ تَصِيرُونَ فِيهِ تَخْلُدُونَ، اور اس آخرت کی رغبت کرو کہ جس کی طرف تم کو لیا جائے گا اور جہاں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا. اس آخرت کی رغبت کے ساتھ زندگی گزارو، آخرت کی غفلت کے ساتھ نہیں. یہ ہدایتیں نہیں ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی. تشریف رکھنے ضروری ہے.